بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین و علی آلہ و صحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک سیمینار ہوا ہے اور منعقد ہوا ہے وہ لاہور میں، آج یونیورسٹی آف لاہور میں۔ اور یونیورسٹی آف لاہور جو ہے نا، اپنے اویس رؤف صاحب ہیں چیئرمین بورڈ آف گورنر یونیورسٹی آف لاہور ہیں، اور بڑی پروگریسو یونیورسٹی ہے۔ سب سے زیادہ جو ہے وہ بچے اس وقت لاہور میں کسی نجی یونیورسٹی میں ہیں تو وہ اس میں ہیں، کیونکہ یہ ہر گنڈ کو، ہر غلاظت کو داخلہ دے دیتے ہیں میرٹ کے بغیر بھی۔ اور یہ یونیورسٹی آف لاہور جو ہے اس نے ایک نیا انٹروڈیوس کروایا ہے۔ مثلا آپ کیا ہیں آپ فزکس ڈپارٹمنٹ میں، مثال کے ان چھوڑو فزیوتھراپسٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے، اوکے بھائی، آپ کو ہم چیئرمین رکھ رہے ہیں، آپ کی ایجوکیشن وغیرہ کے اوپر صرف نظر کا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو ہم چیئرمین رکھ رہے ہیں، اس کے اندر سے ہمیں چاہیے 500 بچوں کا ریونیو، ٹھیک ہے، 500 کے بعد 1 2 3 جتنے بچے ہوں گے وہ آپ کا بونس ہوگا، آپ کا پروفٹ ہوگا۔ تو بھائی جان الٹے ہوں یا سیدھے ہوں، بچے کو 10% رعایت دیں یا 50% رعایت دیں، 500 بچوں کا ریونیو، میں ویسے 500 میرے منہ سے نکل گیا، 100 بچوں کا ریونیو آپ نے پورا کرنا ہے، اور اس کے جو اضافہ ہوگے وہ آپ کے ہوں گے۔ اور ہمیں نہیں پتا، آپ میڈیا میں ایڈ دیں، آن لائن ایڈ دیں، جو کچھ کریں۔ مجھے جب پتا چلا تو میں نے کہا بڑی پروگریسو قسم کی اپروچ پائی ہے، پیور ٹھیکے داری اپروچ نا۔ یہ جو ہمارے بزنس مین ہیں نا، یہ جو کپڑے کی یا لیدر کی سٹچنگ کے ادارے چلاتے ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں کہ کام نہیں ہو رہا تو پھر کیا کرتے ہیں کہ پر پیس کے اوپر موقع کار لیں۔ چلیے اس کو بھی چھوڑے، آپ گھر بنوانے لگتے ہیں نا تو آپ کو مستری آگے کہتا ہے 10 دنوں کا یہ ہے کام، ٹھیک ہے، تو 10 دن کی آپ میرے ساتھ مزدوری موکلیں، میں آپ کو 2 یا 3 دن میں یا 5 دن میں پورا کر دوں گا۔ کرتا ویسے وہ 10 دن میں ہی ہے ہڈ حرام، لیکن وہ آپ سے ٹھیکہ موک لیتا ہے۔ تو یہ ٹھیکہ انہوں نے مکا ہوا ہے، اور یہ ٹھیکہ داری سسٹم انٹروڈیوس کروانے والے لاہور کے اندر بلکہ پورے پاکستان کے اندر پہلی یونیورسٹی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو آپ کو جتنے بھی نمبر ہوں، اگر آپ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں تو آپ اس کے کسی بھی شعبے میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ آپ کو کیونکہ ظاہر ہے وہ جو ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے، اگر اس کا ٹارگٹ پورا نہ ہوا تو اس کی بھی تو نوکری گئی نا سر، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح کے ہیں، میں نے کہا کہ میں آپ کو بتا دوں۔ شروع میں ڈاکٹر باسط کے ساتھ جو وکیل تھے بڑے مشہور، باسط مشیر کے نام سے ان کا ہاؤس ہے، ان کی بڑی لے دے ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جب آپ یونیورسٹی کے چارٹر لیتے ہیں، ہائر ایجوکیشن کمیشن ہوتا تھا نا، اب تو ہائر ایجوکیشن یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے اندر ان کے والد صاحب جو رؤف صاحب جو تھے وہ کام کرتے تھے ضیاء الحق کے دور میں، تو چونکہ وہ بھی ضیاء الحق کے ہی قبیلے سے، ذات سے تعلق رکھتے تھے، تو وہاں سے وہ پھر این او سی لے کے نکلے تھے یونیورسٹی کا۔ گرانٹس کمیشن میں تو کوئی وہ اعلیٰ عہدے پہ نہیں تھے، لیکن یونیورسٹی کا انہوں نے گھیر لیا، تو پھر ضیاء الحق کے دور کے اندر ہی انہوں نے اس یونیورسٹی کی داغ پہ ڈال دی تھی۔ اب انہوں نے سیمینار منعقد کیا ہے کیونکہ انہوں نے سوچا کہ اگر میاں عامر جو ہے وہ اور ایک آدھ دوسرے تعلیم فروش جو ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں، تو میں تو سب سے بڑی یونیورسٹی ہوں، میں کیوں نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا، آہو تو میں تو سب بڑا گند پا سکنا وا۔ لیکن چونکہ گنڈ کے پکے اور عقل کے کچے ہیں، تو جن کی بیہاف پہ انہوں نے سیمینار منعقد کروانا تھا، ان کو پھر کہا ہوگا، مجھے بتایا گیا کہ مجھے انویٹیشن نہیں آتا بھی تو میں نہ جاتا، کیونکہ مجھے بتایا گیا کہ نیب یہ سیمینار کروا رہا ہے۔ اب میں انویٹیشن پڑھ بیٹھا ہوں، آپ کو ڈسپلے بھی کر دوں گا سکرین کے اوپر، اس میں کہیں نیب کا ذکر نہیں۔ اب پتہ نہیں ان صاحب نے، جن دوست نے یہ مخبری کی ہے، انہوں نے نیب کا نام کیوں لیا ٹھیک ہے جی۔ مہمانوں کی لسٹ پڑھنا چاہ رہا ہوں پولیٹیکل لیڈرشپ، ملک احمد خان صاحب سپیکر پنجاب اسمبلی، فواد چودھری، چھک چودھری، ہاں تم ہی چھک چودھری، فواد چودھری صاحب جو ہیں اس کے بعد عمران اسماعیل صاحب ایکس گورنر، ڈیوٹیاں صاحب لوگوں نے سب دیا پوریاں لائی ہیں، اب دیکھنا تسی۔ انوار کاکڑ صاحب ایکس پرائم منسٹر محمد علی درانی صاحب جو ہے، یار نہیں ایسے نہیں ہنسنا چاہیے، درانی صاحب بہت بڑے دل کے آدمی، جب بھی ملتے ہیں بہت مسکرا کے ملتے ہیں۔ اس کے بعد جناب محمود مولوی صاحب، ٹھیک ہے، اچھا جی، اس کے بعد ریاض فتیانہ صاحب، ٹھیک ہے،
اس کے بعد بیرسٹر صاحب صاحب، ٹھیک ہے، کے پی کے کی نمائندگی جی۔ مولانا امجد خان صاحب جی امیر جے یو آئی، اچھا یہ امیر ہو گیا ہوئے، پہلے یہ پریس سیکٹری ہوتے تھے، پریس ریلیز لے کے آیا کرتے تھے جب ہمارے کیریئر کا آغاز تھا، یہ جے یو آئی کے امیر پنجاب کے ہو گئے ہوئے ہیں ابا جی کی وجہ سے۔ ہاں اس کے بعد جناب جی راجہ عامر خان صاحب، میں نہیں جانتا جی ان کو، آصف باجوہ صاحب، آصف باجوہ صاحب بہت بڑے آدمی ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن باجوہ صاحب ہاں صحیح نکل گئے۔ آپ کو تو لائر میں ڈالنا چاہیے تھا سر، اگر آپ وہی آصف باجوہ تھے۔ اس کے بعد طاہر خلیق صاحب جی، اچھا جی ہاں طاہر خلیق صاحب میرا خیال ہے اشرفی اٹالے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسد عمر صاحب فارمر فیڈرل منسٹر، محسن لغاری صاحب جی ایم پی اے، اور اس کے بعد میاں خورشید قصوری صاحب، بڑا تھلے نام لکھا جی، بہتے پیسے دینے والی پارٹی ہے، لیکن چونکہ وہ بھی تعلیم فروش ہے نا جی، ہاں جی ہاں، تو تعلیم فروش ملے، تعلیم فروش سے کر لمبے ہاتھ۔ اویس صاحب چونکہ سٹیج کے اوپر، اب میاں عامر کی یہ بڑی بات ہے کہ وہ اپنے ساتھ سٹیج شیئر کر سکتا ہے کسی کا، ٹھیک ہے، اویس صاحب کے اندر اتنا ظرف نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد جناب فخر امام صاحب جی، یار یہ زیادتی ہے، فخر امام کا نام پہلے آنا چاہیے۔ مطلب میری فخر امام صاحب کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے، لیکن جتنے لرنڈ سوفسٹیکیٹڈ آدمی وہ ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ان کا نام پہلے آنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد جی بیوروکریسی میں سے فواد حسن فواد صاحب کیڑے پاسے ٹر پئے ہو، لا لے کیڑے پاسے ٹر پئے ہو، اللہ دے بندیو بندہ پوچھ ہی لینا ہے، میری بدنامی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب اختر جاوید صاحب جی، اس کے بعد جناب اعلیٰ عمران شرازی صاحب جی، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں جی۔ اس کے بعد مسٹر رانا حسیب خان صاحب ہیں، یہ بھی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہے۔ افتخار اللہ ڈھلو صاحب ہیں جی، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے۔ پارس زبیر صاحب ڈپٹی چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے جی۔ اور اس کے بعد ایک ہی بندہ میں جانتا نکلے ہے، مبین قاضی صاحب، ان کے محی الدین قاضی صاحب، ان کے والد گرامی ہمارے بہت بڑے سورس رہے، اور اکثر مقدمات کی جب ہم ہائی کورٹ رپورٹنگ کرتے تھے نا 90 کی دہائی کی ابتدا میں، تو ان کے ساتھ بڑی یاد اللہ تھی، سرگودا سے تعلق تھا۔ تو مبین قاضی صاحب ان کے صاحب ہونہار بروا ہیں، جج بنتے بنتے کئی دفعہ بال بچے، تو بس ایک ہی بندہ مینوں جاندا جی اس لسٹ دے وچ، یا جنوں میں جاننا، مینوں تے بڑے جاندے ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد جسٹس انوار الحق کاکڑ صاحب، اچھا ہوں پتہ نہیں یہ پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ ہے کہ یہ کوئی ہو رہے، یہ ریٹائرڈ جج نہیں سپریم کورٹ کے۔ پھر جسٹس شاہد جمیل صاحب جنہوں نے دھوکا ہو گیا سی، انہوں نے ایک اور وکیل نال رل کے استعفیٰ دے کے چیمبر کھولن دا پروگرام بنایا، انہوں نے استعفیٰ دے دیتا، دوجے جج صاحب مکر گئے، بچارے نے استعفے دے اندر حریت فکر دے بہت سارے اقبال دے شعر بھی لکھے، لیکن دھوکا ہوا ان کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے۔ میری ہمدردیاں شاہد جمیل صاحب کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد جی اویس رؤف صاحب جی، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں جی۔ اشتر صاف علی صاحب فارمر جو ہے شیخ افتخار صاحب کے صاحبزادے، میری ان کے والد صاحب سے یاد اللہ تھی۔ تو اشتر صاحب تو اب ہم سے بھی زیادہ عمر کے ہیں، ریٹائر بھی ہو گئے ہوئے ہیں، ایڈوکیٹ اٹارنی جنرل بھی رہ چکے ہیں پاکستان کے۔ اب بھی شریف خاندان کو کوئی لیگل اوپینین لینا ہوتی ہے، کانسٹیٹیوشنل اوپینین، تو انہی سے لیا جاتا ہے۔ اللہ بخش رانجھا صاحب ہیں جی۔ پیر مسعود چشتی صاحب ہیں، پیر صاحب ٹھیک ہے نا جی، پیر صاحب کی شان کے اندر کوئی گستاخی نہیں کرنی، پیر صاحب کو پوری دنیا جانتی ہے۔ اس کے بعد جناب رحیلہ شاہد صاحب ہیں، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں۔ طاہر نصر اللہ وڑائچ صاحب ہیں جی، معروف وکیل ہیں۔ اس کے بعد جی ممبر بھی ہیں پاکستان بار کونسل کے۔ اس کے بعد جناب احمد نصیر باجوہ صاحب اور اعجاز اسلم صاحب، ہم نہیں ان کو جانتے، ظاہر ہے ہمیں فیلڈ سے ہٹے ہوئے بھی اتنی دیر ہو گئی۔ اس کے بعد اکیڈیمیا آ گیا جی، امجد سلیمی صاحب، محمود ملک صاحب، حبیب گیلانی صاحب، عمار ذوالفقار صاحب، امجد پرویز صاحب، سجاد بھٹا صاحب۔ اگر تے وہی نے تو پھر ٹھیک ہے، ہم ان کو جانتے ہیں، ورنہ نہیں جانتے، ان کو بھی نہ جاننے۔ زیبا ہائی صاحبہ، ڈاکٹر ممتاز، ڈاکٹر اویس، یہ جتنے نام میں نے پڑھے ہیں، الحمدللہ کو 20-22 سال اکیڈیمیا سے تعلق رہا ہے، ٹھیک ہے، وزٹنگ میں ہی صحیح بندہ یونیورسٹی تو گھستا ہے نا جا کے، ان میں سے کسی کو خاکسار نہیں جانتے۔ ظاہر میرا جاننا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی میں سمجھا جائے، لیکن اکیڈیمیا کے اندر کوئی اتنا بڑا نام نہیں ہے کہ ہم نے ان کا نام سنا ہو۔
یہ پہلا نام ہے جن کو ہم جانتے ہیں، بریگیڈیئر غضنفر صاحب، ہاں جی، وہ میرے ساتھ پروگراموں میں اکثر جو بیٹھ کے لڑائی کرتے ہیں وہ۔ اس کے جب بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب، ان کو بھی آپ جانتے ہوں گے۔ پھر جناب ڈاکٹر بینش، پروفیسر شبیر، اب یہ وہ پروفیسر شبیر پنجاب یونیورسٹی والے ہیں تو وہ تو اپنے بڈی ہیں، لیکن اگر یہ کوئی اور ہیں تو پھر ڈاکٹر عائشہ صفدر، پھر آمنہ حمید اوان، آسمہ حمید اوان تک ان کو بھی ہم نے کبھی نہیں دیکھا اکیڈیمیا کے اندر کسی بڑے فورم پہ۔ احمد بلال محبوب صاحب کو جی پوری دنیا جانتی ہے، پل ڈاٹ کے حوالے سے ان کا بڑا کام ہے۔ پھر جی امجد مکسی صاحب، ڈاکٹر مناز صاحبہ، نصرت آصف صاحب، ان کو بھی کوئی نہیں جانتا۔ آخر میں کرنل فرق صاحب کا نام لکھا ہوا ہے، اور کرنل فرق صاحب جو ہیں وہ ریٹائرڈ آرمی افسر ہیں، ایک سیکیورٹی ایجنسی چلاتے ہیں، اور 71 کی جنگ کے اندر بھارت کے جنگی قیدی رہ چکے ہوئے ہیں۔ اب آ جائیے جی اپنا شعبہ۔ اپنے شعبے کے اندر جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، احترام ہے بہت زیادہ، اس لیے میں نے کچھ نہیں کہنا۔ شامی صاحب اور نیچے ان کی صاحبزادی جو ہے سویرا شامی صاحبہ، یہ دونوں ٹھیک ہے، ہاں ان دونوں کو گزار دیا کیتی انہوں نے میرے ویسے زندگی چ کدی کوئی نیکی نہیں، لیکن یار بعض لوگوں کو دے دینی چاہیے۔ پھر سہیل وڑائچ صاحب، اور سہیل وڑائچ کا قصہ میں نے آپ کو سنانا ہے جو میرے تک پہنچا ہے۔ پھر جناب اجمل جامی صاحب، ان کی تو موجودگی بہت ضروری تھی نا یہاں پہ اس فورم کے اوپر۔ پھر غریدہ فاروقی صاحبہ، نو تبصرہ۔ پھر اسار رانا صاحب، ٹھیک ہے جی۔ پھر سلمان عابد صاحب، پتہ نہیں سلمان عابد کا نام کیوں شامل ہو گیا، وہ تو راندہ درگاہ ہے آج کل، ٹی وی چینل سے آپ نے بین کروا دیا ہوا سر، تو آپ کی لسٹ کے اندر اس کا نام کیسے شامل ہو گیا سر؟ ٹھیک ہے نا، میرا نام اس لسٹ میں نہ آنا تو میرٹ کے اوپر ہے کہ مجھے آپ نے سارے میڈیا سے بین کیا ہوا ہے۔ سر سلمان عابد بھی میرے ساتھ بین ہوا ہوا ہے، تو اس کا نام آ گیا سر اس میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی کاظم خان صاحب جی، یہ ترجمان ہوتے ہیں آج کل پاکستان کی بیوروکریسی کے، ویسے اپنے آپ کو جرنلسٹ کہتے ہیں، جرنلسٹ نہیں ہے، اور اشتہار نہیں لے کے آندے اخبارات دے وچ، ٹھیک او انہاں دا شعبہ ہے۔ اس کے بعد جی سلمان غنی صاحب، خالد فاروقی صاحب، شرفا کے نام میں نے گزار دیے بغیر تبصرے کے۔ اچھا جی، اس کے بعد جناب جاوید فاروقی صاحب، خالد فاروقی تے جاوید فاروقی دو بھراواں نوں بلا لیا، وہ کچھ خدا دا خوف کرو اب صاحب کی کرن ڈے ہو۔ اچھا جی، اس کے بعد جناب مظہر عباس صاحب، انہوں نے تو ٹکٹ بھی دینی پئی ہوئے گی، میرا نہیں خیال مظہر عباس صاحب آئے ہوں گے۔ چودھری خالد قیوم صاحب، جاٹ ہو کر کشمیریوں کے کوٹے سے بیگم کو پلاٹ دلوانے والے اور پی ٹی وی کے اوپر اپیئر ہونے والے خالد قیوم صاحب ہمارے دوست اور بڑے پرانے کولیگ۔ اس کے بعد جناب فہد شہباز صاحب، بدر شہباز صاحب کے بھائی، سمجھا کرو نا، لسٹ ظاہر ہے انہوں نے نہیں بنائی، کہیں اور سے بن کے آئی، اور مجھے مبینہ طور پہ کہا گیا، اگرچہ اس میں کسی بھی جگہ پہ یہ واضح نہیں ہے کہ اس کے لیے پیسے نیب لاہور کے آفس نے ادا کیے ہیں، لیکن جو پارٹی وہاں پہ موجود تھی اس نے یہ کہا۔ اب آ جائیے، حضرت قبلہ سہیل وڑائچ صاحب جو تھے نا، وہ تو پڑ گئے، انہوں نے کہا یہ آپ نئے صوبے جو بنانے لگے اس سے تو آپ پاکستان توڑنے کی بنیاد رکھنے والے ہیں۔ سنا احسن بھون صاحب بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، نام ان کا کوئی نہیں ہے لسٹ میں، لیکن سنا ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں رپورٹ آئی ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے احسن بھون صاحب کو کہا آپ کا بڑا نام ہے، آپ کا بڑا لیگل فرٹرنیٹی میں نام ہے، سہیل وڑائچ صاحب کتوں نہ آئے ایدہ، ٹھیک ہے نا۔ جٹزم کی بنیاد کے اوپر یہ بار کا ممبر منتخب ہوا، یار پہلی دفعہ موٹر وے کے اوپر اگر کسی نے اپنے لگائے بینر تو وہ یہ تھا، یہ نمونہ تھا، لوگ کہتے تھے کہاں سے اٹھ کے آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن بہرحال سہیل وڑائچ صاحب نے کہا ہے تو ہم اس کو کوٹ کر دیتے ہیں، رپورٹ کر دیتے ہیں ایز اے رپورٹر۔ انہوں نے کہا اتنا بڑا آپ کا نام ہے، آپ کے آئندہ نسلیں آپ کو کس نام سے یاد کریں گی، نئے صوبے بنانے سے ملک ٹوٹ جائے گا۔ تو مجھے جس بندے نے رپورٹ کی کہنا یہ پائیا تے صوبیاں دے نال نہیں گا سی نویں صوبے بنان دے، کیونکہ پچھلے 1 سال تو انہیں کھپ پائی ہوئی سی کہ وہ جناب وہ کیا ہے جی بوائے کیڑا ونڈر بوائے کی تلاش ہے، اور جناب یہ سب کچھ تلپٹ ہو جائے گا، یہ سہیل وڑائچ نے کھپ پائی ہوئی تھی، اور اب وہاں پہ جناب پڑ گیا صوبے کے مخالفین کو۔ میں نے کہا دیکھیے وہ خبر دے رہے تھے وڑائچ صاحب ایز اے رپورٹر کہ اے ہونے جا رہے ہیں، اب جب وہ ہو گیا ہے اور وہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، اب آپ ان کو اتنا تو حق دیں نا یار، وہ اپنے جیسا بھی ان کا ہیوی قسم کا جسم ہے اس کے ساتھ تھوڑی سی تمال تو ڈالیں نا، ایک لات کلی لات کے اوپر اگر ڈالی گئی تو سہیل صاحب پا دینا تمال، لیکن اگر کلی لات پہ نہ بھی ڈالی جائے تو بندہ جو ہے ٹپے تو پا سکتا ہے نا جی، اس طرح ہے۔
انہیں آپ تو مار ڈال دینے تھے یار، بٹ گوز آف یور فادر، آپ کے باپ کا کیا جاتا ہے. تو خیر یہ تھی جی. یعنی کہ اس وقت مارکیٹ گرم ہے کہ اگر آپ نئے صوبوں کے حق کے اندر کچھ سیمینار منعقد کروائیں گے، آپ کو مہمانوں کی لسٹ بھی فراہم کی جائے گی اور آپ کو سپانسرشپ بھی دی جائے گی، اور آپ پہ پابندی بھی نہیں ہوگی کہ آپ اس کے اوپر لکھیں. ٹھیک ہے. لیکن سر جن لوگوں کی آواز کے اندر تاثیر ہے، جن کی کریڈیبلٹی ہے، جن کی بات کو لوگ سنتے ہیں، کم لوگوں کی تعداد ہوگی لیکن سنتے ہیں، اور ان کی بات کے اندر سبسٹانس ہوتا ہے، ان لوگوں پہ تو لگوادی ہوئی ہے آپ نے پابندی کہ یہ میڈیا پہ نہیں آ سکتے. ایڈیڈ مایو ایک کارتوس نے نا، بھلے ان کو فوجی فاؤنڈیشن کے اسکالرشپ پہ یہ پڑا ہے سارا کچھ، تو یہ تو ہمارا ہوگا، یہ کہہ کے اس کوٹے پہ بلا لیجئے، اور یہ تو اپنا پرانا ہے نا، ریٹائرڈ فوجی ہے، اس کو بلا لے، اس کھاتے پہ بلا لیجئے. سر گال کوئی نہیں بن رہی. سوشل میڈیا پہ جو چھترول ہو رہی ہے نئے صوبوں کے اوپر آپ کی، وہ ملاحظہ فرما لیجئے. ٹھیک ہے. ہاں بس ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، منہ بند ہے. ہم تو صرف یہ تماشا دیکھ رہے اور ہنس رہے، کھل کے ہنس رہے ہیں کہ اب ان کو یہ آزمانے پڑ گئے پایا نا. اگر انہوں نے آپ کا بیانیہ بنانا نا، یہ جو لسٹ ہے، تو پھر زیادہ بہتر ہے کہ انہیں کیا سی نا جی گل ماڑی دے مراسیاں تے آ گئی ہیں، تو پھر ملکہ نو کو وہ ہتھیار سٹ دے تو ہٹلر نال صلح کر لے. اگر بات ان پہ آ گئی ہے نا، تو سر شکست تسلیم کرنے کا اعلان کرتے اپنا کام بتا دینا ہوتا ہے. ویسے آپ کے پاس پیسے بہت ہیں، ضائع کیجئے سر. دوسروں کا رزق چھین کے آپ نے کہیں تو خرچ کرنا ہے نا سر. تو جو میرے جیسے اور سلمان عابد جیسے لوگوں کا آپ نے رزق چھینا ہے، وہ آپ نے کہیں تو خرچ کرنا ہے نا. میں سلمان عابد کی اپروول ہو گئی، سلمان عابد صاحب چیک کرو ادارے نو، ٹھیک ہے نا، تھوڑی اپروول ہو گئی اس لسٹ میں آنے کے بعد. یہ لسٹ صاحب لوگوں نے ویٹ کر کے دیا آپ کو. تو خاک سر اس محاذ پہ بھی اکیلے ہی، اس محاذ پہ بھی اکیلے ہی تھے. انڈیا میں بھی سب سے پہلے مودی گورنمنٹ نے ہمیں بین کیا تھا، ٹھیک ہے، اور پاکستان کا بیانیہ، اور یہاں پہ بھی پاکستان کا بیانیہ چلانے کے باعث یہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں بین کیا ہے. لیکن میں نے لسٹ پڑھ کے ہنسا بڑا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر اگر انہوں نے کرنے دیا تو پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.